تو میں 4-5 منٹ پہلے مصلی پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنا دیکھتا تھا، اور میں حیران رہ جاتا تھا کہ بندے تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، جو چال چل کے تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اس چال کی تو باہر گلی میں بھی اجازت کوئی نہیں ہے۔ ایک سریعت حضرت سڑیاں تو ہونا جو ویسے ہی ہے نا، سینہ چوڑا، اے والا بٹن کھلا، اور جناب مسجد چاہ رہے ہیں۔ او بھائی، اس چال کی تو باہر اجازت نہیں ہے، تو اللہ کے گھر میں یہ چال چل کے۔ میں علماء دائیں بائیں بیٹھے ہیں پتر، ان سے اجازت لے کے ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہوں، اللہ دی عزت و عظمت دی قسم اسی محمدی نہ ہوندے انہیں ایک نو نہ لے کے ٹھاشن نہیں اٹھوئے، تینوں تے ساڑھے کار آندہ طریقہ ہی نہیں آندہ کوئی۔ حضرت سفیان ثوری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ اگر علمی قد کاٹ دیکھنا ہو تو تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر ان کا صوفیانہ رنگ دیکھنا ہو تو تذکرۃ الاولیاء، پھر حلیۃ الاولیاء، پھر کاشف المحجوب۔ وہ 500 رکعتیں آپ کا معمول تھا ہر رات، صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے، عابد تھے، زاہد تھے، عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے۔ لیکن لکھا ہے کہ ایک دن مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے تو توجہ نہیں تھی، کیونکہ مسنون طریقہ ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو پہلے اندر سجا پیر رکھو، یہ اللہ کے گھر کے آداب ہیں۔ بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے مسجد میں سجا پاؤں رکھو، کیونکہ حضرت کی توجہ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، تو لکھا ہے آپ نے مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا۔ تو جیسے بایاں پاؤں رکھا تو غیب سے آواز آتی ہے، او سور، او ٹگے، او بیل، کیا ہوا، تجھے ہمارے گھر آنے کی آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں؟ یہ تو ہم محمدی ہیں حضرت، نبی علیہ السلام دی وجہ نہ معافی مل جاتی تھی، ایک نو نہ لائے کے ٹھان چل سلیمان نکل، تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پتر جدوں جاؤ مالک دے کار، تون تھلے کر، مونڈے تھلے کر، سارے بٹن بند، چاہتے صحیح کدی فقیر بن کے تیرے کار بندہ آئے تے کیک راستے بسکوٹ تے چاواں تے انڈے کھا کے جائے، اور بندہ اپنے رب دے گھر جائے تے خالی واپس آ جائے گا، لیکن بندہ بن کے جائے نا، بندہ اور پتہ نہیں کی بن کے جاندہ ہے۔ میں نے تو کہا ہے ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے فقیر؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جڑے اسی اپنے نامہ نہ لائے نے۔ فقیر بن کے پتر جاؤ، کیونکہ ای درگہ ماں درگہ نا امیدی نیست، اے او دربار ہے کہ کدی ایتھوں کوئی خالی نا امید گیا نہیں کوئی بھی۔ صرف ہے وے پتر کسے کل بہ کے آن دا طریقہ سکھیا ہوئے تے پھر منگن دا طریقہ سکھیا ہوئے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندے پکڑ لیے گئے، اور جس بندے نے قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا نا قاتل کو، پولیس والے اس کو لے کے نکلے، اور جو اس کو اس طرح کا لگا اس نے کہا ایوی ہوں جدائی ایوی ہوں جدائی ایوی ہوں، وہ 20 بندے پکڑ لیے گئے۔ اب حضرت ہم میں تو ہزارہا فرق ہے نا، بالوں میں فرق ہے، اگر کسی نے سر پہ ٹوپی اوڑھ رکھی ہے ٹوپی میں فرق ہے، اگر کسی نے سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے تو اماموں میں فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، باندھنے کے سٹائل میں فرق ہے، کپڑوں میں فرق ہے، داڑھیوں میں فرق ہے۔ تو تب حضرت 3 تو 4 رنگ ہوتے تھے، داڑھی تقریباً سارے رکھتے تھے، وہ سارے ایک جیسے نظر آتے تھے تقریباً۔ وہ ایک ان میں وہ بھی پکڑ لیا گیا جو اس وقت بغداد شریف میں مسافر تھا، وہ گزر رہا تھا بغداد شریف سے، اس نے آگے کہیں اور جانا تھا، بازار میں سے گزر رہا تھا، نشاندہی کرنے والے نے کہا اے بھی ہوں جدہی ہے، وہ بھی دھر لیا گیا۔ لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ رات تک ہوا اس طرح کہ وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، اور کسی کا کوئی ضامن آیا، اور 19 کو لے گیا۔ وہ تنے تنہا رہ گیا، اور اس کو پتا تھا کہ منو لین آنا کسی نے بھی نہیں ہے، نہ کسی نے میری ضمانت دینی ہے، نہ منو کسی نے چھڑانا ہے۔ اب دروازہ تھا کوئی نہیں حضرت، ایک ہی در تھا حضرت، اس نے رکھا سر سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، اور عرض کیسے کرتا ہے کیونکہ منو لگتا ہے کسی پیتی کل بیٹھا سی حضرت، عرض کردہ ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، اور تو جانتا ہے کہ قتل میں نے کیا نہیں،
ہاں ہو سکتا ہے وہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، مہمان ہوں یہاں، میرا جاننے والا بھی کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ سر سجدے میں اور روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا جائے۔ پتر کس طرح ہو سکتا ہے کوئی اس طرح اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب اس کی پکار نہ سنے جائے گا؟ لیکن کو پکارے بھی تو صحیح نہ۔ پہلی بات تو دعا نہیں مانگتے، اگر مانگے بھی تو یقین سے نہیں مانگتے، اور یہاں 10 چور دروازے ہم نے پہلے سوچے ہوتے ہیں، جی اللہ پاک نے نہ سنی تو چلو پھر اینج تے کاری لائیں گے نا، اینج انج کوئی نہیں، سب دروازے بند، ایک ہی دروازہ اللہ کا دروازہ۔ اور پتر سنیو تاڑے کول تے آپشن ہی بڑے نے، تسی منگو بھی تے نال حضور دے وسیلے نال منگو، دیکھو ہاں کی نہیں ملتا، وہ پیسوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں نا، یہ کون سی بڑی چیز ہے پتر؟ وہ دیکھو نا مکیش امبانی کو اتنے دے دیے، دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے، بل گیٹس کو اتنے دے دیے۔ پتر اگر اس کی کو قدر و قیمت ہوتی اللہ کافروں کو 1 روپیہ نہ دیتا۔ یہ تو اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے لیے کم تول رہا ہے، تو اس کے لیے دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کے لیے ملاوٹ کر رہا ہے، یہ کون سی چیز ہے یار؟ وہ محمدیو تمہارے لیے تو اللہ نے اور بڑے تحفے رکھے ہوئے تھے، لیکن ساڑھے کو لویا والا ٹویا ٹپے ہی نہیں گیا کوئی بھی۔ اسی سنے میرے ایسے ٹوئے جا پہ سارے سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہوا، ٹویا ٹپے ہی نہیں گیا ساڑھے۔ ہمارے لیے تو اور بہت کچھ تھا حضرت۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ٹویا ٹپے ہی نہیں گیا، ٹویا ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ لیکن پتر میں بڑے دکھ نل کہنے لگا کی خاص تے کی عام، امت کلو پیسے والا ٹویا ٹپیا گیا، کی خاص تے کی جا پہ ایسے ٹوئے وچ اسی سارے، یہ ٹویا نہیں ٹپیا گیا۔ وہ لکھا تھا نا ابلیس کی مجلس شورا، اور پتر کچھ نہ کچھ کرم تے اقبال دے پین تے سی ہے، کیونکہ ایویں گلاں نہیں نکل دیاں، یہ بغیر کرم کے کوئی لکھ ہی نہیں سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ وہ ابلیس کی مجلس شورا بڑی مزیدار ہے، تعریف کرو میں تڑی کرا تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ ہے، تو لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا۔ اور دکھ ہے نہ یہ 9th میں ہے، نہ یہ 10th میں ہے، نہ یہ 1st ایئر میں ہے، نہ یہ 2nd ایئر میں ہے، نہ یہ 3rd ایئر میں ہے، نہ یہ 4th ایئر میں ہے ہی نہیں۔ غالب دیاں نظمہ ہے نے، میر تکی میر دیاں غزلہ تے نامی 10ویں چاہنے، لیکن یہ تو میٹنگ بلائی نا خیالی، پہلا مشیر، دوسرا مشیر، تیسرا مشیر، چوتھا مشیر، ساری دیاں سن کے پھر شیطان آپ ہی بولیا، بگ ڈیول، بڑا شیطان، ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں۔ پتہ اس نے کیا بات کی؟ وہ کہتا ہے مجھے نہ ڈراؤ ان سے کوئی بھی، کیوں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، یہ امت قرآن چھوڑ چکی ہے۔ مولوی سلیمان نے کہا جنیاں مرضی تقریراں کھڑکا، من تیری کوئی ٹینشن نہیں ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، چھڑ بیٹھی، اللہ سے دور، حضور سے دور، قرآن سے دور، مسجد سے دور، ہاں بہت دور ہے عمل۔ وکری گل اسی منن نو تیار نہیں، نہ اسی کہن نو تیار نہیں۔ دی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پتر پری پلان سلسلہ اس طرح کا کیا گیا کہ مولوی ماڑے کر چھڑے، اور جڑے سامنے بیٹھے نے ہے تگڑے نے سارے، تے ایک گل کرن واسطے پھر پری پلان ہوا نا سارا کچھ۔ ساڑی مجبوری ہے حضرت میٹھا میٹھا بولنا، کیونکہ اگوں شب معراج آ رہی ہے، میں جیبوں کر نہیں سکتا، خرچینا نہیں چکنا۔ اگوں شب برات آ رہی ہے، میں جیبوں کر نہیں سکتا، خرچینا نہیں چکنا۔ اگوں رمضان دیاں سحریاں افطاریاں دے خرچینا نہیں چکنے، پھر کس طرح بولی ہے؟ ایک گل انہاں دے مزاج دے خلاف کریے ناراض ہو جاتے۔ باقی یہ صاحب بہت دور نکل گئے۔ قادری صاحب بیٹھے ہیں جی،
माशाल्लाह उलमा बैठी है। कोई शख्सियत परस्ती में न जाइएगा, अगर बात गलत है तो मैं इजाज़त देता हूँ, मोहब्बत से मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। मैंने 19 साल सब हो गए नहीं इत्थे इस लाइन में, कभी यहाँ बैठा, कभी यहाँ बैठा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, 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 मैं सुनने वालों में, और कभी यहाँ बैठा सुनाने। 19 साल मैंने इस तरह गुजारे। मैंने आज तक हजरत कोई ऐसी महफिल नहीं देखी कि जिस महफिल में या तो पढ़ने वाले ने खुद ही नहीं पढ़ दिया, तो अगर खुद नहीं पढ़ा तो सामने से किसी ने वो इसरार नहीं कर दिया, इसरार की जरा 2 शेर फरमाइश, जरा 2 शेर मां दी शान दे, होता है ना जी इस तरह। वैसे तो जरूरत ही नहीं, असी आपे पढ़ देने, क्योंकि सानू पता है कि लाइक कर देने। और अगर जे नहीं भी किसी ने पढ़िया तो सामने कोई ना कोई फरमाइश कर देंगे। हज़रत साहब 19 साल हो गए मुझे, मैं इल्म अमल हर लिहाज से आपके सामने छोटा सा बच्चा हूँ। अगर इस तरह नहीं है तो मेरी सलाह, आपने सुना है 19 साल हो गए हज़रत, मैं अज तक वेख्या सुनिया नहीं किसी बंदे ने कभी उठ के भी आख्या है 2 शेर रब दी शान में। अज तक कभी किसी, मैं 19 साल हो गए। और हज़रत साहब 3 अगस्त 1984, 41 साल कमों पेश होने लगी है। 40 पूरे ने 41 चलता पे। और जोड़े वो भी 19 साल ने कमों पेश जदू होश सांभी, वो भी ऐसा नहीं ने। मेरे वालिद साहब नमाजी, मेरी वालिदा नमाजी, बचपन से मैं नमाजी हूँ। जोड़े 19 साल ने पिछले, वो भी मैं सामने बह के गुजारे ने। मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी बंदे ने उठ के ये कहा हो हज़रत साहब 2 शेर रब दी शान में। क्यों रब है ना भुल गया हज़रत सारे, क्यों किसी दा उहदी शान सुनन ते दिल नहीं करता, क्यों उहदे लिए कोई फरमाइश नहीं करता। जड़ा कुरान च कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वाले सिर्फ मेरा सरसरी जा जिक्र नहीं करना, बल्कि सब तो बहुता जिक्र मेरा करना है। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। जड़ा हाजियां नू हज करन तो बाद भी की कह रहा है, फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़कुरुल्लाह। हज करके वेले होए ने, फिर की उन्होंने भी कह रहा फ़ज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। आज तक। और हजरत उन्हीं मैं ये इत्थे कुनैन भाई बैठे ने, मैं उन्होंने कहा हजरत जरा उठ के 2 शेर जरा मां दी शान च सुनो, तो सने मेरे तुसी सारियां नहीं रो पढ़ना। तो जे मैं हुणी भाई कुनैन नू कहां ना हजरत साहब उठ के हमद पढ़ो, तो तुसी अगों वासियां लैणियां ने सारे। क्यों भला? क्योंकि अम्मी नाल प्यार वल ते अल्लाह नाल, अल्लाह याद रखो पुत्र, कुरान खुद कह रहा है कि अम्मी नाल प्यार करना है, अबू नाल प्यार करना है। वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना, हां जी, अनिश्कुरली वाली वालिदैनि। कुरान कह रहा है प्यार करना है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कुरान कह रहे हैं, लेकिन कुरान हद भी तो बता रहा है कि कितना का करना है। और इत्थे तो इन्ना को हो गया है कि हज़रत साहब आपने कलाम लिख लिए हैं जिनको अपने स्टेजों पे पढ़ते हो आप, कि ना मरन कदी किसे दियां मावा। ओ भाई, यहाँ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की अम्मा जान मिसाल फरमा गई, तेरी अम्मी को स्पेशल है। यहाँ हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की अम्मा पाक सैयदा कायनात ने पर्दा फरमा लिया, तेरी अम्मा को स्पेशल है। लेकिन भाई प्यार है ना, जो कोई कलाम पढ़ता तुसी उठ के पर्चियां भी वाल देंदे हो, ना मरन कदी किसे दियां मावा। कुरान कह रहा है प्यार करना है, लेकिन कुरान आगे भी तो कह रहा है ना। क्या कह रहा है फिर कुरान? कुरान ने पूरा निसाब बयान कर दिया। कुरान क्या कहता है? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, पुत्र, व इख्वानुकुम भाई, व अज़वाजुकुम बीवी, व अशीरतुकुम कुंबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, माल मवेशी सारा जायदाद, व तिजारतुम तख़शौना कसादा, जिहदे जरिए सारा कुछ कमा रहे हो, व मसाकिनु तरदौनहा, मकान तक दा नाम लिया विच, सारियां दा नाम लैके फिर अगू की किया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह। हुण मनोन तर्जमानी जी मफहूम बयान होएगा ताकि गल समझ आए। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, सारियां दा नाम लैके फिर की आख्या, इन्हां सारियां नाल प्यार करना है, लेकिन करना अल्लाह तू थोड़ा है। करना अल्लाह तू ज्यादा दी प्यार कर।
لیکن کیا کی کرنا اللہ تو قرآن نے تو برابری کی اجازت بھی نہیں دی کہ جنہ امی نال ہونا ہی جنہ بیوی نال ہونا ہی، فرمایا نہیں اللہ نال بوتا اللہ نال۔ اور پتر بڑے تھرمامیٹر اسی لوگوں نو لانے ہیں، اللہ وہ حضرت سارے اپنے آپ نو تھرمامیٹر تے چیک تے کریے بھلا کہ کنا کو پیار ہے اللہ دی ذات میں سر۔ اتنے تے پتر کدی کسی نے فرمائش ہی نہیں کیتی اٹھ کے کہ جی 2 شیر ماں دی فرمائش ہوندی ہے، اس لیے اللہ تو اللہ تو کوئی مننے پاوے نہ من۔ میں کہ ساڑی تو مجبوری ہے نا جی، اسی نہیں کہہ سکتے، لیکن ساڑھے تو بہت حضرت صاحب دکاندار کو پتہ ہے کہ یہ رب کو بھول چکی ہے، کیونکہ دکان پہ جاؤ کسی دکاندار نے یہ نہیں لکھ رکھا خبردار تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، دکاندار نے یہ لکھ رکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، کیونکہ دکاندار کو پتا ہے کہ ابھی اللہ سے ڈرتے، ابھی اللہ کو وکری گل ہے۔ اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جی اینی ٹھنڈ چ تسی بھی آئے ہو، یہ گناہگار بھی پائی تھڈا ہے، اپنے اللہ والے پاسے آؤ پتر، اپنے اللہ والے ماں نال پیار کرو، پیو نال پیار کرو، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نال انہاں نال ول کرو پتر، انہاں نال رج کرو۔ اور پھر میں نے کہا نا قرآن مکمل باتیں کرتا ہے کہ کیا احب الیکم من اللہ، اینا سارے نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے، تو اللہ پھر تیرے نال کنا کرنا ہے؟ تو پھر کیا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نال شدید 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 پیار کرنا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ماں نال پتر نال بہن نال بھرا نال پیار کرنا ہے، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو گھٹ کرنا ہے، اللہ اور اللہ دے رسول نالو۔ لیکن حضرت صاحب ایتھے الٹی ہویا پیا نہیں، حضرت اللہ لے پاسے آ جائیے، جتے حضرت صاحب ہونا ککھ بھی نہیں جی، قربان جائیے جی عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ کی کمال ہی کر چھڑے، کی لکھ دے نے عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے۔ حضرت صاحب ہے والا کول تے نہیں کہ پتہ نہیں ہے فلوان ٹہنا ہے کہ ہے فلوان ٹہنا ہے وہ کول ہے کہ ایسے فلوان نے ٹہنا ہے، کیونکہ اینڈ ایس کول دا لکھیا جا چکا کل نفس ذائقۃ الموت، اینڈ ایس کول دا تیوید انا للہ و انا الیہ راجعون، ایس کول دا اینڈ پہلے ہی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ایٹ دا اینڈ ایسے پلوان نے ٹھہرنا۔ پتر آؤ حج ٹہ جائیے، مول پہ جائے گا جی، انہوں نے ٹایا تے مول پینا۔ عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے، کانو کل کل مریے، کل کل مرن آخر اینڈ کی ہے اعلان ہونا ہے حضرت صاحب حضرات مولوی سلیمان صاحب، پھر کی ہونا ہے حضرت جنازے دا ٹائم 2 بجے تے 1:45 ہی کسی نے میرے سکے نے بول چلو جی 10 منٹ جنازگاہ جاندے ہیں لگنے، 15 منٹ پہلے چک لینا، تے پھر صاحب سارے سنگی بیلی جنہاں نال رج پیار پایا ہے اور اللہ دے رسول نو بھول گئے ہیں، سارے نے حضرت مینوں ہتھاں نال دب کے پٹے لا کے اتنے مٹی پا کے تے دعا کر کے پھر میرے پھر کسی سکے نے بول پڑنا کی آؤ پھر چلیے، کسے نو حضرت صاحب میری فکر رہنی پے
मुलाकात मेरी ते मेरे अल्लाह दी। हज़रत साहब एडी औखी क्यों हो गई नमाज उम्मत लई? एडी औखी नमाज उम्मत लई 24 घंटे ने हज़रत साहब, 24 फजर टू फजर। को बड़ी लम्मी किरात करे ना फजर दी 15 मिनट, 15 मिनट ही जोर दे, 3 मिनट 5 मिनट च वैसे असर तकरीबन हो जाती है, ठीक है जी। 35 मिनट, ठीक है जी। 15 मिनट अगे हज़रत साहब दिते, उन मगरब नूं दिते हज़रत साहब। 35 ते 15 50 हो गए हज़रत। चलो 20 मिनट हज़रत साहब दे देने हैं शाह दी नमाज में, 70 मिनट हो गए। 22 घंटे ते 50 मिनट बंदे तेरे ते 70 मिनट सिर्फ अल्लाह दे। आपस च मेरे भाई वीर बैठे हैं सारे, हज़रत जी थोड़े जे 22 घंटे 50 मिनट ताडे। कुलू वशरबू, खाओ पियो, वजालना नौमकुम सुबाता, रात आए सो जो, वजालना नहार माशा, दिन आए काम करो, ठीक। फूर दी अल्लाह कामिल बख्शिश मगफिरत फरमाए और साढ़े सारे दे हाल ते अल्लाह रहम करे। अल्लाह सानू नमाजी जिंदा रखे, नमाजी ही मरीए और नमाजी ही उठाए जाइए। अल्लाह सानू तौफीक दवे कि जिउंदियां जिउंदियां असी अपने अल्लाह नाल सुलह कर लईए, जिउंदियां जिउंदियां असी अल्लाह और रसूल पाक नू राजी कर लईए। ऐस हाल च सानू मौत ना आए कि अल्लाह और रसूल पाक साडे तू नाराज होण। अल्लाह जिहड़े पिछे रह जाण वाले ने अल्लाह उन्हां दी खैर करे, अल्लाह इन्हां बच्चियां ते रहम फरमाए। जितने मेरे मसलक दे उलमा तशरीफ फरमा ने, अल्लाह इन्हां दे इल्म व फजल च बरकतां अता फरमाए और सानू सारे नू अल्लाह इन्हां दी कदर दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुर्बान जाऊं जी, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा के लिए लिखा हुआ है कि जब हजरत के विसाल का वक्त आया ना, तो ज़ाहिर जमा थे मुरीदीन, आम भी थे, खास भी थे, खासुल खास भी थे। तो लिखे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आंखें बंद फरमा ली। तो एक हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जान कुनी के आलम में है, तो आप उसे कलिमा तलकीन करें। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि आप उसके सामने आवाज़ बुलंद न पढ़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ ले। वो पास में एक बंदा खड़ा था, उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को कहता है शायख कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वो क्या आंखें बंद थी, आपने उसकी आवाज़ सुन के ना आंखें खोल दी। और ज़रा जवाब सुनना, क्या कमाल जवाब दिया आपने। अब उस शख्स को मुखातिब करके फरमाने लगे, बेलिया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है। हाँ तस्वूर करे कितना याद किया होगा। फरमाया याद भी उन्होंने कराया जड़ा कभी भूले ही नहीं है, कितना याद किया होगा। और कितना याद किया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, तसव्वुफ में एक नाम है जी, वो लिखा है कि दरमियान में पर्दा था, लोग हाजिर खिदमत थे, मारिफत के मौजू पे, तसव्वुफ के मौजू पे हजरत गुफ्तगू हो रही थी। उनते हजरत जी इंदे मुरीद भी नहीं लभदे जिन्हां मारिफत दे मौजू ते गुफ्तगू करिए। उनते मुरीद भी आंदे आंदे ने कि तवीज़ दिओ, 1 किला ते 2 किले हो जाने, जे 10 मज्जां ने ते 20 मज्जां हो जाने। वो मुरीद ढूंढने से नहीं मिलता हजरत कोई जिससे को मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो जी। हजरत जी काल पड़ गए, हजरत ढूंढने से नहीं मिलता है। आटा लैन ने साढ़े कोल दम कर दे जी, मज नहीं मिलनी। वो बंदे उसी रब का रास्ता दसने लगे मजा बनाने वाले। अब यही काम रह गया पीरों के, तकलीफ होती है माहौल देख देख के। और भाई को रब के रसूल का रास्ता पूछो इन लोगों से, क्या अदीब तुम लोगों ने तमाशे लगाए हुए हैं। वो दौर था हजरत जब मारिफत पे गुफ्तगू हुआ, जब सलूक, जब तसव्वुफ है नहीं, जब ज़ुहद, जब तकवा है, जब इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुआ। वो गुफ्तगू हो रही थी, वो किसी ने ना दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया। आपने हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है। सारे बड़े हैरान हुए कि हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है। वो सबने ना आगे से अर्ज किया, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना। फरमाया तेरी जुबान से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है।
اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا. اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا آنکھو، سیو نی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہیں. سیو نی مینو رانجا آنکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ کن، اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شوی. تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے، اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے. لیکن نہیں ہے اب تو بستی، اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے. یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. میں پیچھے بھی کہہ کے آئے ہوں، کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت. میں پیچھے بھی کہہ کے ہوں بھائی نون لیگ پی ٹی اے جھگڑے ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے. میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے، بڑے لوگوں کی زبان سے سنی. اور یہ وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس فلاں فلاں ڈگری ہے، وہ فلاں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی کیمرس کا پڑھا لے آؤ، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت، یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک ہے. یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک ہے. میں کہا کرتا ہوں حضرت معیشت کا دروازہ بند ہے، سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں، یہ دالا کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ اور بھائی تیری چابی میں دندے نہیں. ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا، یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا، ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا، ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا، ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا، ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا، ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا، ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 ڈنڈے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے حضرت ہے. تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا، کسی سے نہیں کھولنا ہے. تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے، تو نے اپنا قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اور جو اللہ کا نام لے آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجری رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ. اس حوالے سے آپ مرید ہوئے، حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. آپ نے بعد میں توبہ کی، اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی، توبہ پکی کی ہے. اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی، کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا. جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد بشکار، توبہ وچ تو عمر وی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی پکی. تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. اور لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی، اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں،
میں پیچھے بھی کیا کیا، میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے، پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے، اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں. یہ حضرت صوفی بزرگ کو ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی با کمال شخصیت تھی. آپ نے 153 شعر لکھے اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک تو، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر پھیر کے مینوں بھی کالا کر چڑھ. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر پھیر کے. اللہ آتی ہے کیا کرنے ہمارا اندر ہے. لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف. اب فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بھولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ ان تے سارے ایسے نیت نہ پھیردے نے. ایک پلاٹ ڈی ایچ ایچ، ایک پلاٹ سٹی او سنگھ، ایک پلاٹ ویریئر ٹاؤن. اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح، پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے. بولے شاہ الف اللہ رتا دل میرا، بیدی مینو خبر نہ کائی، بھولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. لیکن وہ تر صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں. میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ دیکھ کے حیران ہوں. وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے. او بھائی وظیفے پڑھنا جو پیسے ہوندے تے سارے نال بہت امیر مولوی ہوندے حضرت جی. سارے نال بہت امیر مولوی ہوندے حضرت جی. او بھائی نہیں جی آندے، یہ تو صفائی کرتا ہے. یہ اللہ کا نام ہے. یہ تو دنیا کو میں حیران ہوں فیس بک اور یوٹیوب دیکھ دیکھ کے حضرت. یہ وظیفے پڑھنا پیسے آنے تے سارے نال بہت مولوی عقل ہوندے حضرت. بلکہ یہ تو ساگون ہے حضرت جو دھوتا ہے اندر کو. بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے حضرت. میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت. میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو. میں فرمان لگے کہتے لئی حضرت جی پیسے آن بابا. مجھے کہتے ہیں یہ تینوں کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت انہیں دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں. انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ مسجد سے نہ پڑھی ہوگی تو باہر جا کے پڑھی. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے بہت ہی انہوں ناپسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ انہوں ناپسند ہے. یہ باہر جا کے پڑھی، وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھ میں باہر ہے. یوٹیوب پر ہی ہے، فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مال ہو گیا. وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے. یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا، یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا
اللہ ہے نہیں, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام, پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے, اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر, کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, 6واں دن آیا نا, بی بی صاحب آ گئی, آ کے کہتی ہیں حبیب یہ آپ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو تارنے والا کھائیں گے. دانا آدمی تھے, اور اس ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مصلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں, دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے, نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے پچھڑے کو تانو 4 لبن دے نے, پھسے لبن دے, پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانو لبی ہے, دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں ہوں, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی, دل باقی کوئی نہیں کرتا. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی, اللہ اللہ اللہ. رات پڑی, اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے, ہم لوگ سمجھا کو شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا, میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا, پھر چلے گئے, سارا دن پھر تسبیح چلی ہے, اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر گھر, پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا, میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم, ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین, ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا, اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت, جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا, کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت, کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا, جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا.